بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ 12 نکاح کرنے کی وجوہات۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے؟ اس کی کیا وجوہات اور حکمتیں ہیں؟ جواب: حامدا و مصلیا و مسلمہ، ایک مرد کے لیے بہت سی بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ بھارت، ایران، مصر، یونان، بابل وغیرہ ملکوں کی ہر قوم میں کثرت سے شادیوں کی رسم جاری تھی، اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ شری کرشنا، جو ہندوؤں میں بڑے واجب التعظیم مانے جاتے ہیں، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ گوگل پر سرچ کر کے دیکھے تو لکھا ہے کہ ان کی 16,108 بیویاں تھیں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اپنے مذہب میں بھی جھانک کر دیکھ لیں تو کبھی دوسروں کے مذہب کے پیشوا پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ مانو جی، جو ہندوؤں اور آریوں میں سب کے نزدیک پیشوا اور بزرگ مانے جاتے ہیں، دھرم شاستر میں لکھتے ہیں اگر ایک آدمی کی 4-5 عورتیں ہوں اور ان میں سے ایک صاحب اولاد ہو تو باقی بھی صاحب اولاد کہلاتی ہیں۔ منو ادھیائے 9 شلوک نمبر 183۔ رودرا، جو کہ شیو کا ایک روپ ہے، اس کی 11 پتنیاں تھیں۔ شریمد بھگوتم بھگوتا پرانا میں کینٹو 3 چیپٹر 12 ورس 13، یمراج کی 10 پتنیاں تھیں۔ سمبھوا پروا پستک 1 ادھیائے 65 یا آس پاس، انک 3264۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے نکاح کیا۔ اس کی بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عمل امت مسلمہ اور پوری انسانیت کے لیے دستور، قانون، سبق کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی کا ہر پہلو امت کے سامنے اللہ کو لانا تھا، اور اندر کی زندگی کے حالات جیسے تنہائی کی عبادت کا طریقہ، اس کی مشقت اور شوق امت کے سامنے لانا تھا۔ نمبر 2، مختلف عمر اور مختلف خاندان اور مختلف مزاج کی عورتوں کے ساتھ سادگی سے نکاح کرنے کا انسانوں کو طریقہ معلوم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ لوگ خاندانی رواج کی وجہ سے نکاح میں بہت خرچ کریں گے، ان کے لیے سادگی کے نمونے پیش کیے۔ نمبر 3، ایسی مختلف عورتوں کے ساتھ رہنے کا، ان کی تربیت کرنے کا، ان کو برداشت کرنے کا، ان کے سامنے اخلاق پیش کرنے کا طریقہ امت کو معلوم ہو۔ نمبر 4، گھر کی 4 دیواری جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور انسان اپنی بیوی بچوں سے بے تکلف ہوتا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ حسن اخلاق اور ان کے حقوق کی پوری ادائیگی کا طریقہ امت کے سامنے آئے۔ نمبر 5، بیوی کے ساتھ تنہائی کے مسائل جس کو بیوی ہی دیکھے اور جان سکتی ہے، وہ بھی امت تک پہنچانے والی کثرت سے ہو۔ نمبر 6، عورتوں کی پاکی ناپاکی کے مسائل جیسے غیر محرم عورتیں پوچھنے میں شرم کرتی ہیں، بیویوں کے ذریعے امت تک پہنچ جائے۔ نمبر 6،
ایسی عورتوں کو مدد کرنے کے لیے اور ان کے غم کو دور کرنے کے لیے جن کے شوہر جہاد میں شہید کر دیے گئے اور وہ بے سر و سامان بے سہارا رہ گئی، تو ان کی دلداری، مدد اور سہارا دینے کے لیے نکاح کیے۔ نمبر 8، مختلف قوموں کے لوگوں کی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی تھی اور وہ دشمنی رکھتے تھے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات اور رشتہ داری قائم ہو جائیں، کیونکہ نکاح کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشتہ دار بن جائے اور ان کے دشمن دوست ہو جائے اور خون خرابہ رک جائے وغیرہ۔ آپ نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی بوڑھی بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا، جو 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھی، دونوں سے اولاد تھی، 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کی، اسی طرح 5 بچوں کی ماں تھی۔ یہ نکاح کی درخواست خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کی، جس کو بارگاہ نبوت میں رد یعنی منع نہ کیا گیا، اور نکاح کر کے اپنی اکثر عمر یعنی 25 سال انہی کے ساتھ گزارے، اور سب اولاد بھی ان سے ہوئی۔ جب عمر شریف 50 سال سے بھی آگے بڑھ گئی، تب باقی 10 نکاح شرعی ضرورتوں کی وجہ سے مختلف حالات میں کیے گئے۔ یہ سب کی سب بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا بیوہ تھی اور بعض اولاد والی تھی، اور سب عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں خوش اور سکھی تھی۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر کوئی صحیح عقل رکھنے والا آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ تمام نکاح اللہ کی پناہ نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اس وقت لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ خوبصورت سے خوبصورت اور تمام کنواری عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کو فخر اور دنیا آخرت میں کامیابی سمجھتی تھی۔ پھر بھی آپ نے اسلامی فائدے کے لیے بیواؤں سے نکاح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی اور ہر طرح سے بدنام کرنے کی مشرکین اور یہودیوں نے کوشش کی، بہت سے الزامات لگائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، پاگل، ساحر کہا گیا، لیکن ان سب نکاحوں کو دیکھ کر کسی نے بھی اللہ کی پناہ شہوت پرست وغیرہ اس لائن کے برے القاب کسی نے بھی نہیں دیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ پاک دامنی والی زندگی ان کے سامنے تھی۔ حوالہ: سیرت خاتم الانبیاء اور سیرت مصطفیٰ سے ماخوذ، حذف و اضافے کے ساتھ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت، گجرات، انڈیا۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔